میرے بھائیوں، خدمت خلق کے اوپر بے شمار فضائل، بے شمار احادیث، بے شمار واقعات بھرے پڑے ہیں، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور علماء کی اقوال، علماء کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، نبوت سے پہلی جو زندگی تھی وہ کس طرح کی تھی، اور نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کس طرح کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی تھی وہ ایک سوشل ورکر کے طور پر، اور اس کے بعد کی جو زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی شروع ہوئی ہے، پھر اس کے اندر دونوں چیزیں آ گئی۔ ایک تو مخلوق کی خدمت کرنا دین کے اعتبار سے نسبتاً دین ہے، اور ایک مخلوق کی خدمت ہے کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ذمہ داری کو نہیں ڈالا گیا، لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم کے اندر اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے ایک سوشل ورکر کے طور پر بھیجے گئے۔ آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی ہے 25 سال کی عمر میں، اور اس وقت میں حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور 40 سال جب اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی ہے، تو 40 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ نبوت کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر 40 سال کی عمر میں ڈالی گئی۔ 40 سال سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کام کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، اچانک حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لے کر کے آتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ 5 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی شروعات ان 5 آیتوں سے کی ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس وحی کو رکھا، جو جو پریشانیاں ہوئی، جو جو کام ہوئے، جو جو چیزیں ہوئی، وہ تو ایک مسئلہ الگ ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں موجود ہیں، اور اچانک جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا آ جانا، یہ ظاہر ہے کوئی پرانی بات نہیں تھی، بلکہ ایک اچانک کا حادثہ، اچانک کا واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نبوت کو قبول کر لیا، اور آیت کریمہ جو وحی کی شکل میں آئی اس کو قبول کر لیا، لیکن اچانک پیش آنے کی وجہ سے اس واقعے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر خوف و ہراس طاری ہو گئی۔ ایک ڈر، ایک وحشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر طاری ہوئی، اور بدن کے اوپر اس کے آثار نظر آنے لگے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ دل کے اندر خوف و وحشت طاری تھا، بدن کے اوپر اس کے آثار نظر آ رہے تھے جاڑے کی شکل میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر چادر کو ڈال دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جب افاقہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے یہ سارا واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت خدیجہ سے یہ کہا کہ خدیجہ میں اپنی ذات کے بارے میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ شاید میں ضائع نہ ہو جاؤں، شاید یہ واقعہ نیا پیش آیا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ حضرت خدیجہ کے جو میرے بھائیوں الفاظ اس وقت تسلی کے تھے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے سامنے سارا واقعہ بیان فرمایا اور اپنے دل کی وحشت کو حضرت خدیجہ کے سامنے رکھا، تو حضرت خدیجہ نے تسلی کے جو الفاظ کہے تھے وہ سننے کے لائق ہے، اور ان سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے کی زندگی کیسی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گھبرائے نہیں، واللہ لا یخزیک۔ حضرت خدیجہ کے الفاظ ہے خدا کی قسم، قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحمہ، آپ رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں، آپ رشتے ناتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ لوگ رشتے ناتوں کو، اپنے تعلقات کو ختم کرتے ہیں، آپ ان کو جڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بیواؤں کو ان کا حق دلوانے والے، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سارے اعمال بیان فرمائے۔ اب آپ دیکھیں، بیواؤں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، محتاج کی ضرورت کو پورا کرنا، پانی، جس کو پیاس لگی ہوئی ہے اس کو پانی پلا دینا، جس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو کھانا کھلا دینا۔ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو ایسے انسان کو کیا کہا جائے گا؟ اگر ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں جس سوسائٹی کے اندر
اگر کوئی بندہ اس طرح کے کام کرتا ہے، رفاع عامہ کے کام کرتا ہے، لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے کھانے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، غرض یہ کہ کوئی بھی ضرورت مخلوق کو ہوتی ہے، اللہ کا یہ بندہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ بہت زیادہ سخی ہے اور بہت زیادہ سوشل ورکر ہے۔ یعنی سوشل ورکر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کو جو تسلی کے الفاظ حضرت خدیجہ نے کہے، ہر وہ کام اللہ کے حضرت خدیجہ نے گنوایا کہ جو انسان کی انسانیت کی خدمت کے لیے ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو انسان مخلوق کی خدمت کرتا ہو، جو انسان غریبوں کی مدد کرتا ہو، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہو، بھوکوں کو پیاسوں کو پانی اور کھانا دیتا ہو، ان کے ضروریات کا دھیان رکھتا ہو، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ لہذا آپ کو اس واقعے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کس طرح کی۔ وہی ذات جب 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے، اور وہی ذات جب 40 سال کے بعد نبوت کے بعد لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، تو پھر ایمان کی طاقت بھی اور ایمان کی تعلیم بھی ان کے سامنے ہوتی ہے، اور مخلوق کی دیگر ضروریات بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ضرورتوں کو، دونوں خدمتوں کو، اور دونوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ذمہ داریاں ڈالی گئی تھی، اس کو بخوبی نبھاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس طرح کے واقعات بھی صحابہ کرام کی موجود زندگی میں بھی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکے کا ایسا کنواں خریدا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس وقت کے حساب سے بہت زیادہ مہنگا تھا، اور مالک دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور مسلمانوں کے لیے پانی بند کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کو خریدا اور ساری امت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ مخلوق کی خدمت کا جذبہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ ایسے واقعات ہمیں اپنے بزرگوں کے زندگی میں بھی ملتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان کے حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یہ اپنے شیخ سے ملاقات کے لیے آئے۔ جب ملاقات کے لیے آتے تھے تو رہتے تھانہ بھون میں رہتے تھے، اور تھانہ بھون پر اسٹیشن پڑتا ہے، ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے جس کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں۔ اور یہ جو اسٹیشن اس وقت میں بنا تھا، یہ صرف اور صرف لوگوں کی دعاؤں سے اور خانقاہ میں رہنے والے علماء کرام کی دعاؤں کے صلے میں یہ اسٹیشن بنا تھا، اس لیے کہ جلال آباد اسٹیشن تھا، وہاں پر کوئی اسٹیشن نہیں تھا، لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی ہوتی، جلال آباد اترنا پڑتا تھا۔ باقاعدہ خانقاہ میں صرف اور صرف اسی لیے دعا کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں ایک خانقاہ کے پاس میں اسٹیشن لگوا ہے۔ چنانچہ دعا ہوئی، دعا کے نتیجے میں وہاں وہ اسٹیشن پاس ہو گیا۔ تو حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد ہیں، وہ اپنے شیخ سے ملاقات کے لیے آئے، اور جب اپنے شیخ سے ملاقات کے لیے آئے تو تھانہ بھون اسٹیشن پر اترے۔ اسی دوران، اسی رات میں، اسی وقت میں ایک بہت بڑے خاندان کا آدمی اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں، وہ بھی حضرت کی خدمت کے لیے آئے۔ اب اس کی ظاہر ہے جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ آیا تھا، اپنی فیملی کے ساتھ آیا تھا، تو اس کے ساتھ میں بہت سارا سامان بھی تھا، اور حضرت والا تنہا تھے، ان کے پاس میں کوئی سامان نہیں تھا۔ تو اسٹیشن کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کولی رہتے ہیں جو سامان اٹھانے کا کام کرتے ہیں، ادھر سے ادھر سامان لے جاتے ہیں، جو لوگوں کی خدمت میں بھی لگتے رہے، ان کو ان کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے، اس خاندان والے نے، جو بڑا فیملی والا آیا تھا، اس نے آواز لگانی شروع کی اور قلی قلی کہہ کر کے پکارا کہ کوئی آئے اور میرا یہ سامان اٹھا کر کے مجھے فلاں جگہ تک پہنچا دے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسٹیشن چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی قلی بھی نہیں، اور اب اس کو سامان اٹھانا ضروری تھا۔ جب یہ بہت زیادہ آواز لگانے لگا تو حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ان کے پاس آ کر کے کہا کہ بھائی بتاؤ، اپنا ایک رومال باندھا جس طرح قلی باندھتے ہیں، اپنی جو ہیبت تھی، اپنی جو اپنا حلیہ تھا، وہ ایک ایسا بنایا جیسے قلی بنا کر کے رکھتے، اور آ کر کے کہا کہ بتائیے کیا کام۔ اس نے کہا کہ بھائی میرا یہ سامان ہے اور فلاں جگہ تک جانا ہے۔ اور اس آدمی نے کہا کہ بتاؤ مزدوری کیا لو۔ حضرت نے کہا کہ جو کچھ مرضی ہو دے دینا، پہلے آپ یہ سامان میرے اوپر رکھواؤ،
اس کے بعد جو مرضی آپ دے دینا۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ بہت کمزور آدمی تھے، بہت زیادہ کمزور، اتنے طاقتور نہیں تھے جیسے آج کل ہٹا کٹا آدمی ہوتا ہے، وہ ایک بہت کمزور آدمی تھے، لیکن سامان ان کے اوپر بار لاد دیا، اور چونکہ ان کو پتا نہیں تھا کہ کون آدمی، سامان لاد دیا، حضرت نے لے جا کر کے خانقاہ پر ان کی جگہ پر ان کو سامان کو رکھ دیا اور وہاں سے غائب ہو گئے، اس سے بغیر ملاقات کیے وہاں سے غائب ہو گئے۔ اس لیے کہ اگر وہاں پر رہتے تو اسے مزدوری مانگتے، مزدوری کا انسان جو ہے وہ مطالبہ کرتا کہ آپ اپنی مزدوری بتاؤ، لیکن جب وہاں سے غائب ہوئے تو اگلے دن حضرت کی خدمت میں دونوں چلے گئے، حضرت مفتی شفیع صاحب بھی، اور وہ جو خاندان والا آدمی تھا جو اپنی فیملی کے ساتھ حضرت کی خدمت میں آیا تھا وہ بھی حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، وہ آگے تھا، حضرت پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا حضرت سے، اپنے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے، کہ مولانا کل جو ہے ایک عجیب معاملہ پیش آیا، آپ کے یہاں ایک عجیب معاملہ پیش آیا ہے آپ کی کرامت کی وجہ سے، کہ ہمیں سامان اٹھانے کی ضرورت تھی اور کوئی آدمی نہیں مل رہا تھا، کوئی کلی نہیں مل رہا تھا، ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا وہ ایک فرشتہ آیا اور وہ سامان اٹھا کر کے لایا اور یہاں پر رکھ کر کے پھر غائب ہو گیا، ہمیں پتا نہیں، نہ میں اس کو اپنی ان کی مزدوری دے سکا نہ کوئی بات۔ اب آپ دیکھیں ہم میں سے کوئی آدمی ہوتا تو کھڑے ہو کر کے کہتا کہ کل جو سامان اٹھایا تو میں نے اٹھایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے دکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے یہ کہنے لگے کہ یہ آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے۔ حضرت کی خدمت میں اسی مجلس میں وہ آدمی بیٹھا ہوا حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کو فرشتے سے تسبیح دے رہا ہے، اور حضرت والا اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راز کو ان کے درمیان میں فاش کیا اور نہ ہی حضرت نے اپنے شیخ کو یہ واقعہ بتایا۔ یہ ایک مبہم چیز تھی۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا اللہ والا حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب کی جو شخصیت ہے وہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں۔ میرے بھائیو، اگر آپ ان کے بارے میں ریسرچ کریں گے، پڑھیں گے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کا مالک دوسرے کے سامان کو اپنے اوپر لاد کر کے خانقاہ تک لے جاتا ہے اور اس میں وہ بندہ شرم محسوس نہیں کرتا، تو اندازہ لگائیں کہ اس کے دل کے اندر مخلوق کی خدمت کا کتنا جذبہ ہوگا۔ میرے بھائیو، جو انسان مخلوق کی خدمت میں لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس وقت میں آج ہمیں ضرورت ہے مخلوق کے ساتھ میں حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی۔ میرے بھائیو، اس وقت میں تھوڑا وقت، آج جو ہے گرمی کا موسم زیادہ ہے، گرمی اتنی شدت کی پڑ رہی ہے کہ سب کو پتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے حالات میں ہم مخلوق کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، اس تپ تپاتی دھوپ کے اندر، اس گرمی کی شدت کے اندر اگر ہم کوئی کام اپنی مخلوق کے لیے کر سکتے ہیں تو وہ کام ایسا کر دے کہ جس سے مخلوق فائدہ اٹھائے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم ایسا کام کر کے جائیں، کوئی پانی کا فریج لگوائے، یا فریج نہیں لگوا سکتے تو چند آدمی اکٹھے ہو کر کے روزانہ کر لے یا دوسرے دن کر لے، پانی کا انتظام کرے، آنے جانے والوں کو، راہ گیروں کو پانی پلانے کا انتظام کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے فضیلتیں ہم سنتے ہیں، فضیلتیں ہم بیان کرتے ہیں، تقریریں ہم کرتے ہیں، تقریریں ہم سنتے ہیں، اور آج معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ پانی جو ہے وہ دوسرے لوگ پلاتے ہیں۔ آپ جا کر کے دیکھیں سڑکوں کے اوپر، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جب میں کل اپنے گھر سے آ رہا تھا تو میں نے راستے میں بہت ساری جگہوں پر پانی پلاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، اور خدا کی قسم کسی بھی جگہ مسلمان پانی پلاتا ہوا نظر نہیں آیا۔ میں ممبر پر بیٹھ کر کے اس بات کی قسم کھا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان کے ہاتھ میں نشانی دیکھی ہے، ان کے ہاتھ میں راکھی کا دھاگا بندھا ہوا ہے، اور وہ جو ہے لوگوں کے سامنے پانی پیش کر رہے ہیں۔ تو کیا اس سے ظاہر ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان ٹوپی اوڑھنے والا پانی پلاتا ہوا سڑکوں پر نظر نہیں آتا۔ آپ میرے بھائی، تقریریں تو ہم کریں گے، فضیلتیں ہم سنیں گے، سارے کام ہم کریں گے، اور پانی دوسرا پلائے گا۔ تو میرے بھائیوں، مخلوق کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، اور جتنا ہو سکے مخلوق کے لیے کوئی بھی ایسا کام کرو کہ جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اسی کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔